رات کو 3 بجے آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات چل بھی رہی ہوگی، اور جن کی کھلتی ہے ان کو اندازہ بھی ہوگا کہ ہاں ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ اب جب رات کو آنکھ کھلے تو کیا کرنا چاہیے، اور رات کو آنکھ کھلنے کے بعد میں کس بات، ایک تو کھلتی کیوں ہے اور دوسری اگر کھلے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت پر۔ تو ان دونوں باتوں پر ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ رات کو آنکھ کیوں کھلتی ہے اور اگر کھلے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ غنیت الطالبین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اسی کے حوالے سے میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ رات کو 3 بجے آنکھ کھلتی کیوں ہے اور اگر کھلے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رات کو جو 3 بجے آنکھ کھلتی ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ شیطان اپنا پورا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان اپنے کام کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ ہر طریقے سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ انسان سے وہ کام کراتا ہے کہ جو کام اسے جہنم کے اندر لے کر کے جائیں، اور جنت کا کوئی بھی کام اس سے وہ کرانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ شیطان کو اللہ رب العزت نے اتنی قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، اور وہ اسی کے ذریعے وہ انسان کو بہکانے کے اوپر لگا ہوا ہے، اور وہ اپنے کام پر پابندی کے ساتھ میں عمل کر رہا ہے۔ اب رات کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے بالوں کے اندر 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 گانٹھیاں لگا دیتا ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ میں ایسا ہی کرتا ہے۔ اب وہ 3 گرہ لگانے کے بعد میں 3 گرہ اس نے لگا دی، اس نے اپنا پورا کام کر دیا، شیطان جس کام کے اوپر لگا ہوا ہے اس نے اپنا پورا کام کر دیا۔ اب رات کو ہماری آنکھ کھلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور آنکھ کس وجہ سے کھلتی ہے، ان باتوں پر دھیان دیں آپ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس نے 3 گرہ لگا دی، جب رات کو کسی بندے کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد میں اگر بندہ اٹھنے کے بعد میں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کر لیتا ہے، رب کا نام لیتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو اگر وہ ادا کر لیتا ہے، رب کی پاکی یا کسی اور طریقے سے اگر وہ بیان کر لیتا ہے، تو وہ شیطان جس نے 3 گرہ آپ کو سوتے وقت میں، جس وقت آپ لیٹے تھے اس وقت 3 گرہ جو لگائی تھی، ان میں سے 1 گرہ کھل جاتی ہے، آپ کی 1 گانٹھی کھل جاتی ہے اس میں سے۔ اب اس کے بعد میں جب بندے نے رب کی پاکی بیان کی اور رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنے سے اس کی 1 گرہ کھل گئی۔ اب اس کے بعد میں وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد میں پھر اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں اس نے وضو کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے پورا وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں اس نے اگر ایسے ہی وضو کر لیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دوسرے گرہ، دوسری گانٹھی کھل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگر اس نے تیسری مرتبہ، تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے مصلی بچھانے کے بعد میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا شروع کر دی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے جو ہے وہ نوافل کی کثرت یا تہجد کی نماز ادا کرنا شروع کر دی، یا اپنے پرانے جتنے بھی اس کی نماز قضا تھی ان میں سے کچھ ادا کرنا شروع کر دیا، یعنی اس نے مصلی بچھانے کے بعد میں رب کے آگے سجدہ کرنا اگر شروع کر دیا، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کی وہ تیسری گرہ، تیسری گانٹھی بھی کھل جاتی ہے۔ اس نے اپنے مقصد کے تحت گانٹھیاں لگائی تھی، لیکن ہماری جو آنکھ کھلی تھی وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے بعد میں کھلی تھی۔ اللہ رب العزت پہلی بات کھلتی کیوں ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ کے اندر آؤ اور آنے کے بعد میں سجدہ کرو، اسے یاد کرو، کیونکہ وہ خاص لمحہ ہوتا ہے، اس لمحے کے اندر بندہ کسی دکھاوے کے لیے یا کسی ریاکاری کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کرتا ہے۔ اگر رات کے اندر وہ اٹھنے کے بعد میں اگر رب کو پکارتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، تو وہ خاص رب کے لیے پڑھتا ہے۔ اگر اسی رات کے اندر اٹھنے کے بعد میں اگر وہ بندہ جو ہے وہ وضو بناتا ہے تو وہ خاص رب کے لیے بناتا ہے۔ اگر وہ بندہ اٹھنے کے بعد میں اگر نماز پڑھتا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ کام، اور پھر وہ عبادت کرتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اس میں دکھاوا کہیں سے کہیں تک نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بندے کو اٹھانا چاہتا ہے کہ وہ اٹھنے کے بعد میں عبادت کرے، اس لیے رات میں آنکھ کھلتی ہے، اور اٹھنے کے بعد میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہی 3 کام کرنے چاہیے کہ رب کو پکارنا چاہیے، رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا چاہیے، اور وضو کرنا چاہیے، اٹھنے کے بعد میں تہجد کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ اب جس نے یہ کام کر لیا
تو اس کا پورا دن بہت اچھائی کے ساتھ میں، بہتری کے ساتھ میں گزرے گا۔ اور اگر کسی نے یہ کام نہیں کیا تو اس نے گویا شیطان کے آگے وہ ہار جاتا ہے گا، کیونکہ شیطان نے کس مقصد کے تحت لگائی تھی کہ یہ صبح کو اٹھنے نہ پائے، یہ وضو نہ کرنے پائے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے تہجد کی نماز یا اور کوئی بھی نوافل نہ کرنے پائے، اس لیے اس نے 3 گاٹھیاں اسی اپنے مسئلے کے تحت لگائی تھی۔ اور انسان جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کے بعد میں وہ کہتا ابھی تو بہت ٹائم ہے گا، پھر میں تو تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ جاؤں گا، بس اسی جگہ پر جس کام کے لیے شیطان لگا ہوا تھا، جس مقصد کے لیے اس نے اپنے آپ کے اوپر وہ 3 گانٹھیں لگائی تھی بالوں کے اندر، اس پر آپ پورا عمل کرتے ہیں اور اس کے شکنجے کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس وقت سونے کے بعد میں پھر آپ کی آنکھ وہ صبح میں کھلتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پورا دن منحوسیت میں گزرتا ہے، کاروبار بہتر نہیں چلتا ہے، پورا دن خسارے کے اندر، نقصان کے اندر گزرتا ہے، پھٹکاریں برستی رہتی ہیں پورا دن، کیونکہ جو صحیح وقت تھا، جو اٹھنے کے بعد میں اللہ رب العزت آپ کو اٹھانا چاہتا تھا کہ بس بندہ کسی صورت سے اٹھے، میری بارگاہ کے اندر آ جائے، اس کام کو آپ نے چھوڑ دیا، اور شیطان جو چاہتا تھا اس کام پر آپ نے عمل کیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں کیا؟ کچھ چیزیں ناک میں وہ ڈالنے کے لیے ہوتی ہیں، سنگھانے کے لیے، کچھ چیزیں چٹانے کی ہوتی ہیں اس کے پاس میں، اور کچھ چیزیں چھڑکنے کی ہوتی ہیں۔ اب چھڑکنے والی چیز پر تو آپ نے عمل کیا، کیونکہ جب وہ کسی پر چھڑک دیتا ہے چھڑکنے والی چیزیں، اس سے بندہ سوتا ہی رہتا ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح تک 9 10 بجے تک سوتے رہتے ہیں، جس میں ان کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، پورا دن منحوسیت میں گزرتا ہے۔ رب کا فرشتہ اس کے پاس میں آتا ہے نعمتیں لے کر کے، اس کے بدلے کی روزی لے کر کے، اور وہ ویسے ہی واپس چلا جاتا ہے۔ اگر اٹھے ہوئے ہوتے، فرشتہ آتا، وہ تمہارے حصے کی روزی دے کر کے جاتا، اور اس کے بعد میں پورا دن تمہارا خوشحالی کے ساتھ میں گزرتا، تو تم نے اس کے چھڑکنے کی وجہ سے پوری دن کی منحوسیت اپنے سر لے لی، اور اس کے بعد میں آپ کی روزی کے اندر وہ برکت ختم ہو گئی، پورے دن منحوسیت کے ساتھ میں گزرے گا۔ اور اگر کوئی وہ بندہ جب چھڑکنے والا اس نے کام کیا اور جو چٹانے والا وہ کام کرتا ہے، تو چٹانے والے کام سے عمل اس پر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کی زبان پر چٹانے والا کام اس کا چٹانے والی چیز جب وہ چٹا دیتا ہے، تو اس سے پھر پورا دن آپ اس کے شکنجے کے اندر رہتے ہیں، پورا دن آپ کے منہ سے کوئی اچھی بات نہیں نکلتی، گالی گلوج آپ کی زبان سے نکلتی ہیں گی، کسی کی غیبت نکلے گی، چگلی نکلے گی، کسی کی برائیاں کریں گے اور کسی کو برا بھلا کہیں گے، کسی کو گالیاں دیں گے، جھوٹ بولیں گے، پھر پورا دن اسی کام پر آپ لگے رہیں گے، کیونکہ اس نے چٹانے والی چیز سے آپ کا کام کر دیا، تو وہ سنگھانے والی، چٹانے والی، چھڑکنے والی چیزوں سے آپ کو پورا قبضہ کر لیتا ہے، اور پورا دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ 8 9 بجے 10 بجے اٹھ رہیں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اکثر انہی چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور پورا دن گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور گالیوں کے ساتھ ساتھ غیبتیں، چغلخوریاں، برائیاں، وہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو رات کو 3 بجے آپ کی آنکھ کھلے، تو آپ کو یہی کرنا ہے کہ 3 بجے اٹھنے کے بعد میں، اگر رات کو 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے اگر کسی بھی وقت آپ کی آنکھ کھلے، تو اٹھتے ہی رب کو یاد کرنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ کو پکارنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو تہجد کی نماز کے لیے وضو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں تہجد کی نماز آپ کو ادا کرنا۔ اگر یہ کام کر لیے، وہ تینوں گرہ بھی کھل جائیں گی، پورا دن آپ کا بہتر رہے گا، اور رب تبارک و تعالی وہ نزول اجلال فرماتا ہے، تہجد کے وقت میں نزول اجلال فرمانے کے بعد میں اعلان فرماتا، آج ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی آج مصیبت زدہ اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے والا، آج ہے کہ کوئی میں اس کے کاروبار کے اندر برکت دوں، مصیبت زدہ کو مصیبت سے دور کر دوں، اور بیماروں کو میں شفا دے دوں، اور جن کے روزی کے اندر برکت نہیں ہے ان کے روزیے بے حساب عطا کر دوں۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے بار بار۔ اگر ہم اس وقت اٹھنے کے بعد رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت مالا مال فرما دیتا ہے، اور نہیں اٹھتے ہیں تو وہی شیطان کے شکنجے میں آنے کے بعد میں اپنا پورا دن اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آنکھ کھلے تو یہ کام آپ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھائی ہمارے اپنے وزن کو لے کر پریشان ہیں کہ جن کا وزن بڑھ گیا، گھٹتا نہیں ہے، ان کے لیے بھی ایک شاندار دوائی ہے، اور جن کا وزن نہیں بڑھ پاتا ہے تو ان دونوں کے لیے ہمارے پاس میں دوائی ہے۔ پہلے وزن تولیں اور اس کے بعد میں دوائی استعمال کر لیں۔ 1 مہینے کے اندر جن کا نہیں بڑھ رہا ہے ان کا بڑھ جائے گا وزن، اور جن کا نہیں گھٹ رہا ہے 1 مہینے کے اندر 5 سے 10 کلو وزن ان کا گھٹ جائے گا۔ تو دوائی کو آپ ضرور استعمال کر لیں اور کامیابی حاصل کریں۔